دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پر، ہر چیز خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے تو وہ چیز مرجھا جاتی ہے، سوائے قرآن کے اگر تم اسے چھوڑ دو تو تم خود مرجھا جاؤ گے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر رہنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو آج حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ رب سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کی ماننی پڑتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جائے تو پہلے اپنے اچھے اعمال سے اسے راضی کرو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، وہ پتھر، پھول یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ آنسوؤں کو جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو، اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہو۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہاری پریشانیاں اور تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تمہارا دل ہمیشہ وہ نہیں چاہے گا جو اللہ کی رضا ہے، اور نہ ہی ہمیشہ اللہ کے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوں گے۔ ایسا وقت ضرور آئے گا جب ہماری تقدیر میں کچھ اور ہوگا اور ہمارا دل کچھ اور مانگے گا، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان، صبر کا امتحان۔ اگر تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا تو یقین رکھو وہ تمہارا یقین اور امید کبھی نہیں توڑے گا، وہ جلد ہی تمہیں قبولیت کی خوشخبری دے گا۔ حضرت یوسف جب 32 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ یاد نہیں تمہیں حضرت یوسف کا اپنے والد کو واپس لوٹایا جانا؟
حضرت موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لٹایا جانا، حضرت ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس محبت کا حقدار اللہ ہے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو مسجد میں جانے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔